الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، دو روز بعد چودہ اگست 1947 میں پاکستان جو وجود میں آیا ہے وہ دن آ رہا ہے. اس کی یاد دہانی کے طور پر کہ پاکستان جو وجود میں آیا کس مقصد کے لیے وجود میں آیا اور اس وقت اعلان کیا تھا اور اس اعلان کا اثر کیا ہونا چاہیے تھا، اس سلسلے میں کچھ مذاکرہ کرنا ہے. اللہ ہمیں وہ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو حق ہو، سچ ہو، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو اتوار کے دن 14 اگست یہ پاکستان جب وجود میں آیا، جب اسے آزادی ملی 1947 میں، اور ہجری تاریخ کے اعتبار سے رمضان المبارک آخری عشرہ 27 رجب رات کا وقت، دوسرے دن جمعۃ المبارک، گویا آخری جمعہ رمضان کا، آخری عشرے کا. اتنا پیارا وقت تھا، اور اس کے لیے ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ ایک اسلامی آزاد ریاست وجود میں آئی. اس کے پیچھے قربانیاں کیا تھی؟ بہت لمبی تفصیل ہے، لیکن آزاد اسلامی ملک، اس میں عوام الناس کی کیا ذمہ داری اور حکمرانوں کی کیا ذمہ داری، یہ سب ہمیں اسلامی تاریخ میں، قرآن میں، حدیث میں ملتا ہے. اس سے پیچھے قربانی کیا تھی؟ عظیم قربانی تھی جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. دو چار واقعات عرض کر کے آگے بڑھیں. ایک کتاب ہے، کیا بند کر دو، ایک کتاب ہے ظالموں کی داستان مظلوموں کی زبانی. ظالموں کی داستان مظلوموں کی زبانی. اس میں بے شمار واقعات ہیں، اور بھی کتابیں ہیں،
میں اس کا تھوڑا سا 2-4 واقعات کا حوالہ دوں تاکہ یہ سبق ہمیں تازہ ہو. جس طرح ایک باپ اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ بیٹا یہ مال تمہیں نظر آ رہا ہے ایسے نہیں آ گیا، آپ کے والد کی داڑھی سر کے بال سفید ہو گئے، ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں، اس لیے اس کو ضائع نہیں کرنا. یہ پاکستان الحمدللہ اکابرین کی قربانیوں کی بدولت وجود میں آیا، لیکن اس سے پیچھے عوام الناس کی کیا کیا قربانیاں تھیں. ایک خاتون نے اس کتاب میں لکھا، اپنا واقعہ خود درج کرتی ہے کہ میں اپنے علاقے میں، یو پی کا واقعہ نقل کرتی ہے کہ اپنے علاقے میں تھی، چاروں طرف سے ہندوؤں نے حملہ کیا. وہ حملہ کیا تھا؟ پورے خاندان کو شہید کیا، مستورات کی عزتیں لوٹی گئی. میں ایک رہ گئی تھی اور دوسری خاتون پھر اس کا واقعہ بیان کرتی ہے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں ایک رہ گئی، کسی کے حوالہ کر رہی اپنے آپ کو کہ تم میری بات یہ پاکستان تک پہنچانا، جب تک پاکستان قیامت تک رہے میرا واقعہ پہنچاتے رہنا. وہ واقعہ کیا کہ میں ایک اب رہ گئی ہوں، اب دشمن نے مجھ پر بھی حملہ کیا ہے اور میرے سینے کو چاک کیا ہے، میرے پیٹ کو بھی چاک کیا ہے. دیکھو ایک خاتون کو حوالے کر رہی ہے، یہ سارے میں اپنے زیورات، یہ مال و دولت مملکت خداداد پاکستان کے لیے وقف کرتی ہوں، یہ جا کر کے پاکستان میں جو ذمہ دار ہو، حکمران ہو، ان کو دے دینا تاکہ دین وجود میں آئے. یوں کہہ کر وہ بھی شہید ہو گئے. ایک خاتون کہتی ہے کہ میرے پورے خاندان کو میرے آنکھوں کے سامنے ذبح کیا گیا. یہ ہم جو سکھ، ہم دیکھیں اسلام جو ہے، اسلام یہ کیا چاہتا ہے؟ اگر کوئی بڑا سے بڑا دشمن اسلام کا مسلمان ہو جاتا ہے، ہم اسے سینے سے لگائیں گے کہ اسلامی بھائی بن گیا. اور سگا بھائی بھی اگر اسلامی اصولوں کے خلاف زندگی گزارے گا، اسلام سے منحرف ہوگا، تو ہمارے نگاہ میں اس کی حیثیت وہی ہے جو ایک کافر کی ہے. نظریاتی دین ہے یہ نظریاتی دین ہے. بہت جلدی یہ امت بھول جایا کرتی ہے. میں اس لیے یہ 2-4 جملے کہہ کر بات آگے بڑھا رہا ہوں کہ سکھوں کے سلسلے میں نہیں، وہ بھی ہمارے ہیں اور ان کے لیے ہم یہاں یہ جگہ بنائیں گے اور حسن ابدال میں ہم اس کے لیے یہ جگہ بنائیں گے اور کرتارپور میں ہم ان کے لیے یہ سہولتیں فراہم کریں گے، کر رہے ہیں. کل قیامت بھی آنی ہے، جواب دینا ہے حق تعالی شانہ کے یہاں. ہر ایک نے اپنی قبر سدھارنی ہے یا بگاڑنی ہے یا بنانی ہے. یہ سکھوں نے جو ظلم ڈھایا ہے ایمان والوں پر، جس کی داستانیں ایسی ہیں کہ اگر اس کو لکھا جائے تو الماریاں بھر جائے. وہ خاتون کہتی ہے کہ سکھوں نے میرے پورے خاندان کو ذبح کیا اور ایک بچہ میرے سامنے، میرے بچے کو لایا گیا اور یوں کہ اس کا حشر کیا کرتے ہیں، تمہیں پاکستان جانا ہے، ہم تمہیں بتلاتے ہیں. میرے سامنے میرے اس آخری بچے کو اچھالتے ہیں اور نیچے سب نیزے لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور بچہ جب نیزوں پر گرتا ہے اس کی آہیں نکلتی ہیں اور خون کے فوارے نکلتے ہیں اور وہ ظالم یوں کہتے ہیں کہ ان نیزوں پر تمہارے مسلمان بچوں کا ناپاک خون لگا ہے، اسے ہمیں پوتر کرنا پڑے گا، پاک کرنا پڑے گا. پاکستان ایسے وجود میں آ گیا. قصور میں جب ٹرین آتی ہے فیروزپور سے چل کر، کسی ڈبے میں یہاں صرف مستورات جن سے زیادتیاں کی گئی ان کی لاشیں ہیں، کسی ڈبوں میں جوانوں کی، مردوں کی لاشیں ہیں، کسی ڈبوں میں
مستورات بوڑھی جو تھی ان کی لاشیں ہیں، اور ایک ڈبہ ایسا تھا، یہ سب جلے ہوئے، اور ایک ڈبہ قصدن ان سکھوں نے ایسا چھوڑا تھا اور ہندوؤں نے کہ جس ڈبے میں بچوں کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر زندہ حالت میں کاٹ کر کے چھوڑ دیے تھے، چھوٹے بچوں کو، کہ جاؤ پاکستان جاؤ یا ہمارا پیغام لے کے جاؤ۔ اس لیے اس ملک کی ہم قدر کریں، اور قدردانی کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تفصیل سے واقعات لکھے ہیں حجت اللہ البالغہ میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکی زندگی میں باوجود آپ غالب ہو سکتے تھے، صحابہ نے قربانیاں دینے کا عزم کیا، آپ نے کہا صبر صبر صبر، ایک اسلامی ریاست بننے دو پھر ہم دیکھیں گے۔ میری بات کو ذرا سا غور سے سنیں، یہ میں بات کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی تاریخ کی نہیں۔ جب اسلامی ریاست بن گئی، کیسے بنی؟ تھوڑا سا پیچھے اگر چلے جائیں، حدیث شریف میں آتا ہے 3 سال تک مینا کے میدان میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تنہائیوں میں، اور میں وہ جگہ دیکھ کر آیا ہوں مینا میں، 1995 96 کی 97 کی بات کر رہا ہوں، وہ جگہ مینا کی پہاڑیوں کے پیچھے ایک حلقہ مسجد کا بنا ہوا ہے، جہاں بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ اور بیعت عقبہ ثالثہ یہ ہوئے تھے۔ مدینہ منورہ سے پہلی مرتبہ 6 لوگوں کا قافلہ آیا، اور اس قافلے سے تنہائی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی، اسی جگہ پر جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ اب تک اس کی دیواریں پیلی تھی، غیر مستقف حصہ، چھت نہیں تھی اس اوپر۔ اللہ جزائے خیر دے، ترکیوں نے وہ جگہ باقی رکھی تھی نشانی کے طور پر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ملے ہیں رات کی تنہائی میں مینا کے میدان میں، اور آپ نے ان کی ذہن سازی کی ہے 6 لوگوں کی۔ دیکھو، ہمیں ایک آزاد اسلامی ملک کی ریاست کی ضرورت ہے تاکہ وہاں ہم رہیں، اور رہنے کے بعد وہاں سے اسلام کا پرچار کریں، دشمنوں سے بدلہ لیں۔ ان 6 لوگوں نے وعدہ کیا، اس میں عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ پھر دوسرے سال انہوں نے وعدہ کیا کہ آئندہ سال ہم مزید لوگوں کو لے کر آئیں گے۔ آپ نے فرمایا جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے سال 12 مرد اور عورتیں آئی ملا کر، کچھ مرد کچھ عورتیں۔ انہوں نے وعدہ کیا، مسلمان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، اور کہا آپ فکر نہ کریں، ہم مدینہ میں ماحول بنا رہے ہیں۔ تیسرے سال 72 یا 82 لوگ آئے، یا 73 یا 83 علی اختلاف الاقوال، یہ لوگ پہنچے ہیں، اس میں بھی مرد اور عورتیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت فرمائی، اور یوں کہا اب ہم نے راستہ بنا لیا، اب تشریف لے آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، مدینہ منورہ ہجرت فرما کر وہاں پورا ماحول سازگار تھا۔ آپ نے سب سے پہلے مسجد کا قیام فرمایا، کچھ دن 10-12 دن قباء میں رہے، یعنی اس جگہ پر محلہ بنی سلیمہ میں، وہاں آپ نے قباء مسجد بنائی۔ پھر آپ آگے پہنچے تو مسجد نبوی زادہ اللہ شرفا و تعظیما یہ بنائی، جہاں جہاں گئے یہ کام کیا۔ اور جیسے ہی کچھ قدرت حاصل ہوئی ہے، سال 1.5 سال میں آپ نے بدر کیا، 1 سال اور بڑھا احد کیا، کچھ مدت اور بڑھی تو آپ نے خندق کیا، کچھ مدت اور بڑھی خیبر بھی ہوا، پھر فتح مکہ بھی ہوا۔ اس کے بیچ میں بہت سارے سرایا، یعنی صحابہ اکرام کو آپ نے روانہ فرمایا۔ 8 سال کی عمر، 8 سال گزرے ہیں، اسلامی ریاست مدینہ کی عمر کو 8 سال ہوئے۔
اور جس جگہ سے آپ کو نکالا گیا تھا فاتحہ نشان صاحب داخل ہو گئے. یہ تھوڑا سا پیچھے اس لیے لے جا رہا ہوں میں کہ جب اسلامی ریاست بن جاتی ہے پھر اس کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ بیٹھ جائیں ہر آدمی اپنے پیٹ بھرے، نہیں، بلکہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.5 سال گزرا، بدر ہوا، پھر 1 سال آگے بڑھا احد، پھر آگے خندق، پھر خیبر، پھر فتح مکہ، صلح حدیبیہ اس سے پہلے، پھر غزوہ موتا اور تبوک، بے شمار غزوات ہوتے چلے گئے کہ اسلامی ریاست بنی ہے، اوروں کو اس کا پیغام دینا ہے، سبق دینا ہے. جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کو رائیگاں نہ جائیں، اس لیے اس کا جواب دینا ہے، بیٹھ نہیں جانا. 1947 سے ہم بیٹھے، 1965 میں کچھ یہاں پر جذبات تھے، پھر 71 میں کچھ جذبات تھے، پھر وہ جذبات جو سرد ہوئے، اب وہ بھی آنکھیں دکھائیں، وہ بھی آنکھیں دکھائیں. ہم یوں گئے، ہمارے پاس غوری بھی ہے، ہمارے پاس یہ بھی ہے، ہمارے پاس یہ بھی ہے، اور ٹینکیں بھی ایسی ہے، ذرار بھی ہے اور فلاں بھی ہے. یہ سب دھوکہ ہے. عملی قدم اٹھانے کا نام آزاد اسلامی ریاست ہے. ایک بات، حکمرانوں کی اور ذمہ داروں کی بات دور کی، یہاں ہم سب کہتے ہیں کہ آزاد اسلامی ریاست حکمرانوں کو یہ کرنا چاہیے، لیکن میں ایک بات مجھ سمیت ہم سب کو دعوت فکر دے رہا ہوں 14 اگست کے حوالے سے کہ ہمارے جسموں پر شریعت نافذ کرنے پر کس نے روکا ہے؟ روس میں چلے جائیں، وہاں روکتے ہیں، داڑھی نہیں رکھ سکتے، ایسا لباس نہیں پہن سکتے، مسجدیں نہیں، قرآن نہیں، مدرسے نہیں، دعوت و تبلیغ نہیں، جہاد نہیں، ساری چیزیں روکتے ہیں وہاں. ہمارے اس ملک پاکستان یہ ایسا آزاد ملک قائم ہوا ہے، یہاں کوئی روک ٹوک ہے کیا؟ داڑھی نہیں رکھ سکتے؟ الحمدللہ اب تک ایسے کوئی مسائل نہیں آئے. داڑھی نہیں رکھ سکتے. مساجد کے کچھ معاملات ہیں لیکن مساجد بھی بن جایا کرتی ہیں، مسلسل بن رہی ہے الحمدللہ. دینی شعبوں کو کوئی روک ٹوک نہیں، وہ الحمدللہ اپنے کام کر رہے ہیں. جو روک ٹوک کرنے والے ہیں اگر وہ آواز اٹھاتے ہیں تو آواز دبانے والے بھی موجود ہیں الحمدللہ. تو داڑھی رکھنے سے کس نے روکا ہے؟ آج کا یہ آنے والا 14 اگست ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے کہ تجھے آزادی ملی ہے تو کم از کم اس آزادی کا فائدہ اپنے 6 فٹ 5 فٹ جسم میں تو جاری اور ساری کر. چہرہ وہ بنا جو ریاست مدینہ کے امیر کا تھا، چال ڈھال وہ اپنا. اس آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جھنڈے لے کر چلیں اور باجے بجائیں، پٹاخے پھوڑ لیں اور خوشیاں منا کر یوں کہہ دے کہ ہم آزاد ہو گئے. وہاں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما پہنچ رہے تھے تو مکہ مکرمہ کو بار بار پلٹ کر کے دیکھ رہے تھے. آسان نہیں ہوتا ہجرت کرنا. آپ بار بار پلٹ کر دیکھ رہے تھے اور کہا مکہ اگر تیرے اندر رہنے والے مجھے نہ نکالتے میں کبھی یہاں سے نکل کر کے ہجرت نہ کرتا. اس وقت قرآن بھی اترا کہ بہت جلد آپ کو واپس لوٹائیں گے، اور اللہ نے لوٹایا. انا رادوہ الیک. دوسری جگہ پر قرآن کریم میں سورہ قصص میں ہے ہم آپ کو لوٹائیں گے، لوٹایا. تو انفرادی طور پر ہر ایک کی ذمہ داری ہے اپنے اوپر شریعت نافذ کریں، اس آزادی کا غلط استعمال نہ ہو. مسجدوں کو ہم آباد کریں، انفرادی طور پر
اپنی عبادت سب کرتے ہیں، لیکن یوں سوچ کر کے کوئی نہ کوئی ایسی عبادت ضرور کریں کہ میری عبادت کا پتہ نہیں، لیکن ایسا کوئی کام کر کے میں جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد دین کا فائدہ ہو، پاکستان کا فائدہ ہو۔ اور حکمرانوں کی ذمہ داری کیا ہے، اس کو قرآن کریم میں سورہ حج میں بیان کیا۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، سب سے پہلے یہ کہ جب ملک آزاد ہو اور اس میں حاکم مکنت حاصل کر لے، اپنی مضبوطی جما لے، تو سب سے پہلا کام کیا؟ IMF سے لون لینا۔ اقاموا الصلاۃ، صلاۃ مہم چلانا، کوئی بے نمازی نہ رہے، اس کی محنت کرنا، یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ میں نے ایک حدیث نقل کی، الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ قالوا لمن، صحابہ نے پوچھا کس کے لیے؟ قال للہ، اللہ کے لیے خیر خواہی، ولرسولہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی، یعنی دین کی محنت کرنا، ولکتابہ، قرآن کے لیے خیر خواہی، قرآن کو نشر کرنا، پھیلانا، اس کی محنت کرنا، ولأئمۃ المسلمین، مسلمان حکمرانوں کے لیے خیر خواہی کرنا۔ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے خیر خانہ انداز میں کہہ رہا ہوں کہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے سب سے پہلی نماز مہم چلانا، کوئی بے نمازی نہ رہے، اس کی فکر۔ یہاں تو صحابہ کے گستاخ گزر جائیں تو اس راستے پر مسجدیں بند کر کے بہت اچھا آزادی کا ثبوت دے رہے ہو کہ نمازیں بند، کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے تو راستے بند، مسجدیں بند، یہ آزاد اسلامی ملک ہے۔ حکمرانوں کی یہ ذمہ داری تھی، وہ ساری چیزوں کو بند کرتے اور مسجدوں کو کھلواتے، یہ ذمہ داری تھی ان کی۔ وآتوا الزکاۃ، زکات مہم چلائیں، بیت المال کا قیام عمل میں آئے تاکہ کوئی غریب پریشان نہ ہو۔ گزشتہ ہفتے میں نے درس میں ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقل کیا تھا کہ کیا حکمرانی تھی، تنہائی میں چلے جاتے اور تنہائی میں جا کر لوگوں سے پوچھتے کیسے حالات ہیں۔ آزاد اسلامی ملک کے اندر حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، جس طرح حضرت عمر نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک کتا بھی اگر پیاسا مرتا ہے تو عمر کو خطرہ ہے اس کا معاملہ خراب ہو جائے گا، اس کی گرفت ہو جائے گی۔ یہاں فیصل آباد میں کل ایک خاندان باپ اپنی بیٹیوں کو ذبح کر خودکشی کر رہا ہے اور کہہ کے جا رہا ہے کہ غربت کی وجہ سے میں نے یہ کیا، ہم سب کو ایک ساتھ میں قبر میں ڈال دینا۔ اس کا عمل کیا ہے شریعت کی نگاہ میں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کو یہاں تک پہنچایا کس نے؟ مہنگائی نے، حکمرانوں کی بدولت پہنچا۔ پھر ایک واقعہ ایسا رونما ہوا کہ مہنگائی کے پریشان لوگ، حیران لوگ اپنے آپ کو ذبح کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں۔ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس طریقے سے ایک بیت المال کا نظام ہو کہ سب کے گھروں پر پہنچ رہا ہو۔ یہ تو اسپین سے سیکھو جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو قانون پارلیمنٹ میں چل رہا ہے۔ اور فرمایا تیسرا کام حکمرانوں کا، پہلا نماز کو قائم کروانا، زکوٰۃ کو ادا کروانا، تیسرا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، اچھائیوں کا حکم دینا۔ اچھائیوں کے حکم میں یہ ہے کہ جہاں توحید پرست ہیں ان کی مسجدوں کو بنواؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3000 مسجدیں بنوائی تھی، روزانہ کی نسبت پر گویا مسجد بن گئی ان کی حکمرانی کے زمانے میں۔ اور یہاں ان کو اجازت تم دیتے ہو جو صحابہ کے گستاخ ہیں۔ کرتارپور والوں کے لیے زمین بھی تمہاری، قومی خزانہ بھی تمہارا،
یہ آزاد اسلامی ملک اس لیے بنا تھا. مندر کے لیے جگہ تم دیتے ہو، مسجد کے لیے جگہ عوام الناس اپنے پیسوں سے لے تب بھی اجازت تم نہیں دیتے. سود خور تم خود ہو اور سود خوری کا درس تم خود دیتے ہو، اور اس کے لیے تمہاری بینکیں کھلی ہیں تاکہ عوام اس عذاب میں مبتلا ہو جائے. اسلامی ملک اس لیے بنا تھا. جو بچہ ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے اتنا سود لے چکے آئی ایم ایف سے کہ ہر ایک اس سود کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے. اسلامی ملک اس لیے بنا تھا. وہ امر بالمعروف شراب خانے کھولنے کے لیے بنا تھا کہ اچھائیوں کا حکم دینے کے لیے بنا تھا. دین کی نسبت پر رکاوٹیں اور ناچ گانوں کے لیے کھلی چھوٹ اس لیے بنا تھا پاکستان. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ برائیوں سے روکنے کی ذمہ داری بھی حکمرانوں کی ہے. تو 1947 میں جو یہ ملک آزاد ہوا الحمدللہ اس میں بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں جن نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے معدنیات کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے. قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہ پر اس کا وقت بھی نہیں ہے. 2 نعمتوں کو قرآن نے بیان کیا ہے. 2 نعمتوں کو کہ یہ 2 نعمتیں جب کسی ملک کو کسی علاقے کو مل جائیں تو سب سے بڑی نعمت ہے اسلام کے بعد. ایک روزی کے لیے معدنیات کے ذخائر اس کا نظم 9ویں پارے کے دوسرے رکوع میں بھی اس کو اللہ نے بیان کیا ہے. سورہ ابراہیم کے اندر بھی اللہ نے اس کو بیان کیا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. تو ایک امن اور ایک معیشت، ایک امن اور ایک معیشت. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے کہا پہلے امن پھر معیشت. امن کو مقدم کیا قرآن نے. اس میں بھی خاص چیز یہ ہے کہ اگر معیشت کمزور ہے اور امن قائم ہے تب بھی ایمان والا اطمینان سے زندگی گزارے گا. کوئی ڈاکو ڈاکہ زنی نہ کرتا ہو، دروازے کھلے ہوں، کبھی کوئی چور داخل نہ ہوتا ہو، اطمینان سے زندگی گزر رہی ہے. تنہا ایک عورت گزر رہی ہو، کسی ایمان والے یا کسی غیر اور کسی عیاش کی نگاہ اس پر نہ اٹھتی ہو، امن قائم ہے. بچے کھیل رہے ہیں، اکیلے میلوں سفر کر رہے ہیں، کوئی اغوا کاری کا واقعہ رونما نہ ہوتا ہو، امن قائم ہے. دکانیں کھلی ہیں، کوئی چوری ڈکیٹی نہیں، امن قائم ہے. پہلی چیز امن اور دوسری چیز معیشت. اچار روٹی کھاتے ہوں لیکن امن ہے، خوشی سے زندگی گزاریں گے. اور حلوے پراٹھے کھا رہے ہیں لیکن امن نہیں ہے تو سکون نہیں ہے. اس لیے پہلی چیز امن، دوسری چیز معیشت. یہ دونوں ذمہ داریاں حکمرانوں کی ہیں اور قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر ہے. لیکن وقت ہو چکا ہے، کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس کو کہا جائے گا. حق تعالی شانو ہمیں بھی اور حکمرانوں کے بھی صحیح نہج پر جو آزادی کا حق ہے اور جو اللہ کی اس نعمت کی قدردانی کا حق ہے اس حق کو ادا کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے.